فرماتے تھے نا کہ مرثیہ پڑھنے سے قبل رباعی یا سلام پڑھنے سے قبل بھی ذرا سا ماحول کو مثبت اعتبار سے گرمی بخشنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ اور سلوات پڑھ دیجیے. یہی ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے کہ شعر میں چاہے غزل کا ہو، سلام کا ہو، قصیدے کا ہو، دوسرا مصرع پہلے کہہ لیا جاتا ہے، گرہ بعد میں لگائی جاتی ہے. اور مسدس میں بھی یا محمد میں بھی پانچواں یا چھٹا مصرع پہلے کہہ لیا جاتا ہے، گرہ بعد میں لگائی جاتی ہے، اور 4 مصرے اور 5 مصرے بعد میں کہے جاتے ہیں. تو یہ وہی کیفیت ہے. اور میرے لیے بہت خوش قسمتی اور شرف کا مرحلہ ہے کہ میں سوسخاں حضرات کی پیشخانی کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس مقرر میں معافی کا طلبگار ہوں آپ سے کہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں. دراصل ہے یہ معاملہ کہ جب کوئی ادبی، علمی، تہذیبی، تمدنی، ثقافتی اس طرح کی تقریب ہو اور اس میں کسی کو بلایا جائے، تو یہ ہندی استعمال کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ گفتگو ایسی نہ ہو جسے کہتے ہیں لوک لبھاون باتیں، جو سب کو پسند آتی ہیں، سب کو پسند خاطر ہوتی ہیں، وہی کہہ کے ہم ہٹ جائیں. اور وہ فارسی کی مثال صادق آئے کہ نشستن گفتن برخاستن، یہ سب نہ ہونا چاہیے. تو کچھ پازیٹیو باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور کچھ نیگیٹو باتیں اس انداز سے ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی برا مان جائے. لیکن اب تو ہم ایسے دور میں پہنچ چکے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی، جب ایک دور تھا، کئی ادوار گزر چکے، جب اوروں کی نیگیٹو باتیں سن سن کے ہم سن نہیں ہوئے، سنتے رہے، بلکہ جواباً صلواتیں سناتے رہے. تو پھر اب تو اپنے لوگ اگر آپس میں گھر والے بات نہیں کریں گے کہ بھئی اس کو ٹھیک کر لو، اس کو ٹھیک کر لو، تو کوئی کیا باہر سے آ کے کہے گا؟ تو ایک سلوات پڑھ دیجیے. یہ اذان ازا کے اراکین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ تو، یہ جو ترکیب بنائی ہے اذان ازا، یہ بہت عمدہ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں معاف فرمائیے گا آپ حضرات کہ لگتا ہے کسی منفی انکسار کا شکار ہے. منفی انکسار کا، آپ میں انکساری ہونا چاہیے، لیکن آپ اذان ازا کہہ کر، یعنی گویا معاذ اللہ کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے مجلس کا، مجلس اس کے بعد ہوگی. جیسے لکھنؤ میں ہم نے دیکھا ہے، شکیل نایاب صاحب تشریف رکھتے ہیں، کازمین میں ایک صاحب ہیں، بزرگ سے ہیں، خدا عمر کرے ان کی. اب وہ بے تحاشا بولتے ہیں، نان اسٹاپ جسے کہا جاتا ہے. اب 8 بجے مجلس شروع ہونا ہے، اب 7 بجے سے ان کو وہ موجود ہیں یہاں پر، اب بولے جا رہے ہیں یہاں وہ ہوگا، وہاں وہ ہوگا، اور آپ آ جائیے اور آپ چلے جائیے. تو کیا معاذ اللہ کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سوس خانی کوئی اناؤنسمنٹ ہے اس طرح کا؟ سوس خانی کی تاریخ کیا ہے؟ اب یہ قبلہ نے فرمایا، دیوبل کا واقعہ، ابھی لکھنؤ میں سلیم پور ہاؤس میں ایک تقریب تھی، لٹریری فیسٹیول تھا ایک، تو اس میں اور نیر صاحب، نیر جلال پوری صاحب موجود تھے. تو میر انیس کے ادبی خدمات پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو اس میں متین نقوی صاحب ایک ہیں، دہلی میں رہتے ہیں، رودولی کے، اور ایران کلچر ہاؤس میں ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ سوس خانی کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ پوچھنا ہی چاہ رہے تھے کہ مرثیہ خانی کا آغاز کیسے ہوا، یعنی تحت اللفظ میں. پھر انہوں نے کہا کہ سوس خانی بھی کیسے اس کا آغاز ہوا. تو جو قبلہ نے بات فرمائی اسے میں مربوط کر دوں اور اس کی عظمت کو آپ سمجھیں کہ یہ اناؤنسمنٹ نہ سمجھیں آپ اس کو. اصل مجلس ہی مرثیہ خانی ہے. اب چاہے اس کو آپ تحت اللفظ میں کر لیجئے، چاہے تو آپ سوس خانی میں کر لیجئے. دیول آتے تھے، پرزدق آتے تھے، کمیت آتے تھے، اور نہ جانے کتنے حضرات گزرے ہیں، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، بڑے بڑے مرثیہ نگار گزرے ہیں. تو کیا وہ تحت اللفظ مرثیہ خانی کرتے تھے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا. اگر کسی کو مل جائے کہیں کوئی حوالہ تو مجھے بھی بتا دے. میں ایک مرثیہ خان ہوں، تحت اللفظ مرثیہ خان ہوں الحمدللہ. آپ جانتے سنتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہ جانے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ تحت اللفظ نہیں پڑھتے تھے،
وہ بھی لہن میں ذکر کربلا کرتے تھے، لہن میں مرثیہ پڑھتے تھے. اور وہی روایت عراق عرب سے، مدینے سے، عراق عرب سے ایران آئی، وہاں سے دکن اور دوسرے علاقوں میں مرشد آباد اور فیض آباد ہوتے ہوتے لکھنؤ آئی. تو سوزخانی کا آغاز ہی مرثیہ خوانی کا آغاز ہے، اور سوزخانی اور مرثیہ خوانی اتنی ہی پرانی ہے اردو میں جتنی پرانی خود اردو ہے. اس کی قدامت کی عظمت کو آپ سمجھیں تو یہ سمجھنا کہ سوزخانی ایک اناؤنسمنٹ جیسا ہے. اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں تو بہت اچھا نہیں سمجھتے ہیں. ان کو اسے سمجھنا چاہیے کہ اصل ازا ہی مرثیہ تھا، اور اصل ازا مرثیہ برنگ و شکل سوزخانی تھا. تو آپ آ جائیے، تشریف لائیے. ایک سب بات ہے محمد آل محمد، ایک اور سب بات ہے محمد آل. اور اس بات کو میں آگے بڑھا دوں کہ جو میں نے کہا کہ دکن میں اس طرح کی سوزخانی کا آغاز ہوا، مرثیہ خوانی کا آغاز ہوا. اور آپ یہ سمجھیں اس کا زندہ ثبوت آپ اس طرح سے ملاحظہ فرمائیں کہ اگر آپ توجہ کریں، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ذرائع ابلاغ ہمارے بالکل ٹپس پر موجود ہیں، کہ پاکستان کے جو سو کالڈ پچھڑے علاقے ہیں وہاں پر آپ جائیے، اور وہاں نہ جا سکے تو گجرات چلے جائیے، اگر وہ بھی دور ہو تو دکن حیدرآباد چلے جائیے. آپ وہاں دیکھیے کہ ابھی بھی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بہت ساری تعداد ان مجلسوں کی ہے جن میں صرف سوزخانی ہوتی ہے، صرف سوزخانی ہوتی ہے. خود لکھنؤ میں چھوٹے امام باڑے میں آخر دور شاہانہ عبد نیشاپوریہ میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پورا اشرا ہو رہا ہے اور ایک کے بعد ایک ذاکر آ رہا ہے اور وہ سوزخانی کر رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پھر سے ریوائیو نہ کر سکیں. آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت پیچھے چلی گئی ہے. اور ابھی قبلہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ناصر ہیں، دیبل کو کہا تم ہماری نصرت کرنے والے ہو. اور ایک اور حدیث میں کہیں پڑھ چکا ہوں، قبلہ اس کی تائید فرمائیں گے یا تنبیہ کر دیں گے کہ تم نے غلط کہا، اگر میں نے غلط کہا ہو قبلہ، کہ معصوم کا ارشاد ہے، امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، مضمون ان کا ہے، لفظیں میری ہیں، کہ جو ہمارے آثار کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے آثار کو زندہ رکھتا ہے، اس نے گویا ہم پر احسان کیا. یعنی آپ سوچیں، آپ سوزخانی اور مرثیہ کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، جعفر صادق کی عظمت سے تو واقف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس نے ہمارے آثار کو زندہ کیا اس نے ہم پر احسان کیا. یعنی ایک تو نصرت، دوسرے احسان. کیا کیا مرتبے آپ کو دے دیے گئے ہیں، اور ہم ہر چیز سے ناآشنا ہیں. اقلیت در اقلیت ہے. تو خدا را ہمارے اندر جو اختلافات ہیں، چاہے وہ اخباریت والے ہوں، نصیریت والے ہوں، یا کسی بھی یت والے ہوں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان سے ہمیں آپس میں بیٹھ کر ان کو سلجھا لینا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہی کچھ کیفیت سوزخانی کی بھی ہے. بھئی ایک تو ہم بطور انسان کے مظلوم، دوسرے بطور مسلمان کے مظلوم، تیسرے بطور شیعہ کے مظلوم. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ مداح ہے، وہ شاعر ہے، وہ اب شاعری کو انہوں نے مظلوم کر دیا. اتنا ظلم ہو گیا شاعری پر، ارے وہ نصیریوں کا ذکر کر دیتے ہیں، ارے وہ مبالغہ کر دیتے ہیں، ارے وہ کر دیتے ہیں، تو شاعری پر بھی ظلم ہو گیا. مرثیہ نگاری بچی، ارے وہ تو کہاں جناب عباس کے پاس تلوار تھی، کہاں وہاں پر چمن کھلا ہوا تھا، کہاں وہاں پر گھوڑے اس طرح سے دوڑ رہے تھے. کتنا وقفہ ملا تھا ان شہیدوں کو جو اتنی بڑی رزم نگاری کر دی. لیجئے مرثیہ مظلوم ہو گیا، تحت اللفظ خوانی مظلوم ہو گئی. ارے وہ تو ایکشن کرتے ہیں. یعنی کہ آپ آداب گفتگو کے ابتدائی رموز سے بھی نہ آشنا ہے.
یعنی کہ آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ باڈی لینگویج کیا چیز ہے. آپ لینگویج نہیں جانتے وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن باڈی لینگویج بھی نہیں جانتے, یہ ہم نہیں جانتے تھے. کیا بات. تو اب یہ لیجیے صاحب مرثیہ خانی تحت اللفظ خانی بھی مظلوم ہو گئے, اور ستم بالائے ستم اور آخر ستم یہ ہو گیا کہ سوز خانی کو بھی مظلوم کر دیا گیا. اب کیا سوز خانی کیا, اب جیسے یہاں پر مجھے معلوم ہے کئی برس سے شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیے 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 آئیے, اور مجھے یہاں کے واقعات معلوم ہے کہ جب شروعات ہوئی تھی تو ہر ایک کہہ رہا ہے, یعنی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, ہر ایک سے مطلب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے کیا سوز خانی, اب رات بھر سوز خانی ہوتی رہے گی, مجلس کریے, تقریر ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, بس سوز خانی ہوتی رہے گی. یعنی سوز خانی کو بھی مظلوم کر دیا گیا. تو خدا کے واسطے آپ سوز خانی کی اہمیت کو, عظمت کو سمجھیں. اصل مجلس اصلاً سوز خانی ہی ہے. تحت اللفظ خان کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی انوار صاحب, لیکن حقیقت تو آپ ہی جانتے ہیں کہ یہی ہے کہ سوز خانی ہی اصل مرثیہ ہے, اور مرثیہ ہی اصل مجلس ہے. اور قبلہ و کعبہ تشریف رکھتے ہیں, ہماری عظیم الشان خطابت کی تاریخ تو ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئی ہے. اگر ہو گئی ہو تو کوئی مجھے بتا دے. اور کون سا ایسا بڑا خطیب گزرا ہے, آپ نام لے لیجئے اور میں ان کے کام بتاتا ہوں, جو یہ کہہ دیں کہ بغیر مرثیے کے کوئی خطیب بن سکتا ہے. گزر گئے تقی الحیدری صاحب فیض آباد کے, حیات ہیں وسیع حسن صاحب فیض آباد کے, خدا رکھے مولانا آغا روحی صاحب موجود ہیں, حمید الحسن صاحب موجود ہیں, ان کی جانوں سے دور اطہر صاحب گزر گئے, اشفاق صاحب گزر گئے. ان کے آثار تو باقی ہیں, ویڈیو کیسٹس موجود ہیں, مضامین موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں. آپ ذرا دیکھیے, پڑھیے, سمجھیے, بتائیے کہ انہوں نے کیا کہا مرثیے کے بارے میں. تقی الحیدری صاحب کی زبردست بات مجھے ان کے طلباء نے بتائی کہ مرحوم کہتے تھے کہ اگر کامیاب خطیب بننا ہے تو مرثیہ ضرور پڑھو. اور چلیے آپ ان کو بھی نہیں مانتے, یہاں تو یہ بڑے مسئلے ہیں نا, وہ ان کو نہیں مانتے, وہ ان کو نہیں مانتے, وہ ان کو نہیں مانتے, تو آپ سبت حسن صاحب کو تو مانتے ہیں, ابن حسن صاحب کو تو مانتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور, ان کا ایک شاگرد تھا, کہ یہ آپ بتائیں کہ اچھا خطیب کیسے بنا جائے. توجہ سنیے گا, اچھا خطیب کیسے بنا جائے. کہنے لگے بہت آسان ہے, کیا کیجئے کہ 2 کام کیجئے, ایک نہج البلاغہ کو حفظ کر لیجئے, دوسرے میر انیس کے مرثیے حفظ کر لیجئے. صرف یہ 2 کام کر لیجئے. اور جتنے بھی خطباء ہیں آپ ان سے اگر پرسنلی انٹرویو لیجئے تو آپ کو وہ یہی بتائیں گے کہ بھیا بغیر مرثیے کچھ ہو نہیں سکتا. تو آپ مرثیے کی, مرثیہ نگاری کی, تحت اللفظ خانی کی, اور علل خصوص پہ کہہ رہا ہوں, علل خصوص سوز خانی کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیے کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ آپ بدل نہ ہوں کہ آپ سوز خانی کے لیے اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں, اور کوئی آپ کو حضور جملہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو چشم کم سے دیکھ رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے, کیوں نہ سمجھیے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں, ادب سے واقف حضرات تشریف رکھتے ہیں میرے سامنے, کہ مرثیہ خانی, تحت اللفظ خانی پر بھی ایک بڑا عجیب دور گزر گیا. جو بزرگ ہیں وہ خاص طور سے واقف ہوں گے کہ اب مجبوری ہے, جو حقیقت ہے وہ تو کہنا پڑے گی کہ ہمارے لکھنؤ میں بھی خاک اڑ رہی تھی, خاک اڑ رہی تھی. یعنی جو جھولا صاحب عروج کا جو زمانہ تھا, اس کے بعد سے مہذب لکھنوی تک کا جو یہ گیپ تھا, یہ جو دورانیہ تھا, اس میں گویا ایک مصرع یاد آ رہا ہے, بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, جھولا صاحب عروج کا ایک مصرع ہے کہ حسین کے در دولت پر خاک اڑتی. مرثیے کا یہ حال ہو گیا تھا, لیکن وقت نے, عہد نے, زمانے نے, موسم نے کرپٹ بدلی. اور ہوا یہ کہ انہی مہذب صاحب نے ایک ربائی میں یہ کہہ دیا, ربائی سناؤں میں آپ, عروج صاحب کہہ رہے تھے کچھ سنا بھی دیجیے گا, ایک بابا سے بلند سلوات پڑھ دیجیے محمد دولہ. انہوں نے, مہذب صاحب نے کہا کہ باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح, باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح. خاص طور سے سوز خان حضرات کے دل بڑھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں
آپ توجہ سے سنیے، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ منہ دیکھی باتیں ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے. آپ اس کو محسوس کیجئے گا کہ باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح، حضور یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح. باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح، یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح. صد شکر ہوا مرثیہ خانی کا عروج، صد شکر ہوا مرثیہ خانی کا عروج، صد شکر ہوا مرثیہ خانی کا عروج. ارے پلٹی ہے زلیخا کی جوانی، پلٹی ہے زلیخا کی جوانی کی طرح. صلوات پڑھ لیجئے اور محمد. تو بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ معصوم آپ سے خرسند ہے، سیدہ آپ سے راضی ہیں، اور انہی انیس کے بھتیجے یعنی مولوی میر انس کے بیٹے میر وحید نے اپنے ایک مرثیے میں ایک بیت کہی کہ منحرف ایک زمانہ ہے، منحرف ایک زمانہ ہے تو کیا ہوتا ہے. میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، جس میں نے کہا کہ واقعی میں پیشخانی کر رہا ہوں، تو آپ آمادہ ہو جائے، اس طرح سن لیجئے کہ افسوس خان حضرت آپ کے سامنے آئیں گے. منحرف ایک زمانہ ہے تو کیا ہوتا ہے، ارے بگڑی بن جاتی ہے جب بخت رسا ہوتا ہے، بگڑی بن جاتی ہے جب بخت رسا ہوتا ہے. آپ اس پر توجہ کریں اور اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے نہ دیکھیں، اپنے آپ کو معصوم کی نظر سے دیکھیں کہ معصوم آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اور باتیں تو بہت ہیں، لیکن ایک عجیب بات جو بہت کھٹکتی ہے، اور پھر سے کہوں گا کہ معذور ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ اگر کسی کو برا لگے، لیکن میں کیا کہوں کہ جن کو ہم اردو مرثیے کا سرتاج سمجھتے ہیں اور بادشاہ سمجھتے ہیں، ان کے گھر والوں نے ایسی بات کہی ہیں تو ہم کیا کریں. ابھی میں نے انیس کے گھرانے کی باتیں آپ کو سنائی، عشق کے گھرانے کی باتیں آپ کو سنائی، اب مرزا دبیر کے گھرانے کی بات بھی سن لیجئے. کیا کہہ رہے ہیں ان کے گھرانے کی فرد. کوئی برا نہ مانے خدا کے واسطے، آپ کے لیے تو ہے بھی نہیں کیونکہ آپ تو موجود ہیں. جو غائب ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے لیے ہو، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو پھانسی پر چڑھا دیں. ابھی لطف کی بات ہے، لطافت ذہن کی بات ہے. آپ سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا گوہر دبیری صاحب، انتقال ہو گیا ان کا. کہتے تھے مرثیہ گو مرثیہ خاں قابل تعظیم ہے، مرثیہ گو مرثیہ خاں قابل تعظیم ہے، با خدا راضی انہی سے عابد دلگیر ہے، با خدا راضی انہی سے عابد دلگیر ہے. آل احمد کی پسندیدہ یہی ہے ذاکری، آل احمد کی پسندیدہ یہی ہے ذاکری. مرثیہ خانی کا دشمن دشمن شبیر ہے، مرثیہ خانی کا دشمن دشمن شبیر ہے. حضور واقعی بہت باتیں ہیں. میں نے ان سے کہا تھا شجاع صاحب سے کہ آپ نے جب سے وعدہ لیا ہے تب سے بہت سارے خیالات ذہن میں رقص کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی اپنی زبان سے ادا کرو، ہم پر بھی توجہ کرو، لیکن کیا کیا کہیے. بس میں آخر میں ایک دو باتیں عرض کر کے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی عظمت کو سمجھیں، آپ شاعری کی عظمت کو سمجھیں، ثناخوانی کو سمجھیں کیا ہے، اور سوزخوانی پر خصوصاً توجہ رکھیں. یہ بھی میر انیس کے خاندان کے ایک خاندان گزرا ہے جونپور میں، جو انیس کا ان کے بھائیوں کا شاگرد گزرا ہے. پشت در پشت 6-7 پشتیں وہاں گزر گئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لوح قرآن ولا آل محمد کی ثنا، لوح قرآن ولا آل محمد کی ثنا، مصحف صدق و صفا آل محمد کی ثنا، خضر دار بقا، خضر دار بقا آل محمد کی ثنا، عین مرضی خدا آل محمد کی ثنا، عین مرضی خدا آل محمد کی ثنا.
رحمت ایزد باری کا حوالہ ہے یہی. حضور لفظ صرف ہوا ہے رحمت ایزد باری کا حوالہ ہے یہی, مدحاں کے لیے جنت کا قبالہ ہے یہی, مدحاں کے لیے جنت کا قبالہ ہے یہی. اور یہ صرف شعراء کی بات نہیں ہے, جو شعر کو اپنے شعر کو پڑھتے ہیں وہ تو بہت عمدہ بات ہے, جو اوروں کا کلام پڑھتے ہیں, بھئی ہم تو اس لیے اپنا کلام نہیں پڑھتے ہیں کہ تکلف ہوتا ہے کہ بھید کھل جائے گا, لیکن جو لوگ یعنی کہ جو پڑھتے ہیں دوسروں کا کلام, کیا آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے, کیا ایسا ہی ہے, کوئی پائیداری نہیں ہے اس میں. آپ سنیے, کہتے ہیں کہ رونق دین ہے یہی, کشتی ایمان ہے یہی, رونق دین ہے یہی, کشتی ایمان ہے یہی, مسلک حق ہے یہی, جادہ عرفان ہے یہی, اور شمع اخلاص ہے, شمع اخلاص یہی, مشعل عرفان ہے یہی. 14 میں سب بیت سنیں گا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شمع اخلاص یہی, مشعل عرفان ہے یہی, مصحف رب کی قسم حاصل قرآن ہے یہی, مصحف حق کی قسم حاصل قرآن ہے یہی. اجر اس ذکر کا عقبا میں سوا ملتا ہے, اجر اس ذکر کا عقبا میں سوا ملتا ہے, یہ وسیلہ ہے وہی جس سے خدا ملتا ہے, یہ وسیلہ ہے وہی جس سے خدا ملتا ہے. اب بس اب یہ آخری بند سنیے, آپ 100,000 کی نظر کر رہا ہوں کہ مدح گوئی ہے, مدح گوئی کا ہے جس طرح شرف بے پایاں, مدح گوئی کا ہے جس طرح شرف بے پایاں ہے, اسی طور سے معقول مصیبت کا بیان, مرثیے میں نہیں مداح سے کم مرثیہ خاں, مرتبے میں نہیں مداح سے کم مرثیہ خاں, اس سے خرسند نبی اس سے ہے زہرا شاداں, اس سے خرسند نبی اس سے ہے زہرا شاداں, وہ دل و جان پیمبر کی ثنا کرتا ہے, وہ دل و جان پیمبر کی ثنا کرتا ہے, یہ جگر گوش زہرا پہ بکا کرتا ہے, یہ جگر گوش ہے زہرا پہ بکا کرتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, ان میں بس جلدی سے یہ آخری بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جیسے قبلہ نے ابھی فرمایا, میں اس کو بات کو آگے بڑھا دوں کہ میں مرثیہ خانی میں بھی یہ کرتا ہوں, جو لکھنؤ میں مجھے سنتے ہیں کہیں بھی, آپ حضرات واقف ہوں گے کہ میں جان بوجھ کے انیس الدبیر کو نہیں پڑھتا ہوں. اس لیے نہیں پڑھتا ہوں, اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو ان کے کلام میں اتنا جذبہ ہے, اتنا علم ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اور میرا دل اس کو سنبھال سکتا ہے. جب ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے تو اس کو ادا کیسے کریں گے؟ منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے, لے جائیں گھر پر تیغ سے دریا کو کاٹ کے, اس کا وزن آپ کیسے اٹھائیں گے؟ دریا نہیں جو ہٹ گیا, ہم ذوالفقار ہیں, اس کا وزن کیسے آپ اٹھائیں گے, کیسے برداشت کریں گے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کا کلام, صحیح بات ہے کہ وقت کی بات ہوتی ہے, زمانہ گزر گیا, اردو تو ہے, وہ اردو نہیں ہے, اردو معلیٰ نہیں موجود ہے, اردو معلیٰ موجود نہیں ہے. تو ہم اس زبان میں, یہ تو خلاف خطابت ہوگا نا کہ ہم اس زبان میں آپ سے گفتگو کریں جو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. ابھی ہم عربی بولنے لگے, ابھی فارسی بولنے لگے, یا مقفع مسجع عبارت میں بات کرنے لگے, تو آپ کہیں گے تو یہ بڑا قابل آدمی ہے, لیکن سمجھ میں کیا آیا؟ What did I reflect? میں نے کہا کیا آپ سے؟ آپ کچھ نہیں کہا میں نے. تو اس لیے میں سوز خان حضرات اور مرثیہ خان حضرات جو یعنی تحت اللفظ خان حضرات جو
الہ آباد میں بہت کم ہے. خدا رکھے انوار صاحب کو اور فاضل ہاشمی صاحب کو کہ حضرات کہہ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, ان کے سائے ہم پر سلامت رہیں, کہ جو حضرات پڑھیں, خصوصاً سوس خان حضرات سے گزارش ہے کہ انیس و تدیر اور ان کے عہد کے شعراء کے علاوہ بھی اور شعراء کو بھی پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ آسان سے آسان کلام ہے. دیکھیے میں جو سمجھتا ہوں, فراق صاحب نے بات کہی تھی کہ اردو وہ ہے کہ جو 10 سال کا بچہ بھی سمجھ جائے, تو پھر سوز اور مرثیہ بھی وہ ہونا چاہیے جو 10 سال کا ازائی بچہ سمجھ جائے. جو بچے آتے ہیں عزاداری میں مجلسوں میں 10 سال کے ہیں, 12 چلیے 15, آپ کی محبت میں 20 سال کے, تو وہ سمجھ تو جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ بھئی پڑھتے تو بہت عمدہ ہیں, گلا بہت اچھا ہے, تحت بہت عمدہ ہے ان کا, لیکن کیا پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کے قدرت کلام کی بات ہے, آپ کی قوت گویائی کی بات ہے, آپ کے فن کی مہارت کی بات ہے کہ آپ شاعرانہ اعتبار سے جو کلام زیادہ بلیغ نہیں ہے, زیادہ فصیح نہیں ہے, صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, زیادہ بلیغ و فصیح نہیں ہے اور زیادہ مرتبے کا حامل نہیں ہے, آپ اس کو اپنے فن سے اتنا آسان اور اتنا دلچسپ, اتنا دل پذیر, اتنا دلستہ بنائے دے رہے ہیں کہ جو سن رہا ہے وہ محسوس کر رہا ہے, وہ محظوظ ہو رہا ہے, وہ متاثر ہو رہا ہے. تو آپ حضرات ان سب باتوں کا خیال رکھیں. اس درویش کی آپ سے یہی استدعا ہے. اور میں 2 کتابیں لے کر آ گیا ہوں. خیال یہ تھا کہ 5-6 کتابیں لے آؤں گا جو اب تک پہنچ جائیں, کہ اس میں سوسخانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اور یہ شرف بھی ہمارے افت کو اور ہمارے لکھنؤ کو حاصل ہے کہ پوری کائنات میں, یعنی جس میں جو نئی بستیاں جڑی ہیں پاکستان اور کینیڈا اور یہاں وہاں کی, کہ سوسخانی پر بھی ابتدائی تحقیقی کام ہمارے یہاں ہوا ہے. اور یہ کتاب ہے, میں چاہ رہا تھا کہ اس کا نام ہے سوسخانی کا فن, تذکرہ اور تاریخ اور تذکرہ. یہ ڈاکٹر سید سکندر آقا صاحب کی تحریر کردہ ہے. تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ حضرات جو لکھنے والے ہیں, جو بولنے والے ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, وہ اس طرح بھی متوجہ ہوں کہ لٹریچر میں بھی تو یہ باتیں ہوں, صرف زبان سے یا صرف محفل اور مجلس تک یہ بات محدود نہ رہ جائے, یہ آگے بڑھتی رہے. تو اس پر لکھیں, جو مضامین ہیں ان کو مجتمع کرائیں, جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں, جو چھپوا سکتے ہیں وہ چھپوائیں, جو بٹوا سکتے ہیں وہ بٹوائیں, جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ.